الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر آمین یا رب العالمین۔ ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے، کون کرے گا؟ جی آیت نمبر 45 کا ورڈ ٹو ورڈ کر لیجئے۔ جی ظاہرین آپ کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۃٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور تم مدد حاصل کرو، بالصبر صبر سے، والصلاة اور نماز، وَإِنَّهَا اور وہ، لَکَبِیرَۃٌ بڑی دشوار، الا مگر، اللہ پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقینا بہت بڑی ہے، مگر ان عاجزی کرنے والوں پر۔ جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ تو یہ آیت ہماری اس دن سٹارٹ ہو گئی تھی کلاس میں۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پیچھے کیا بات چل رہی تھی، ہے نا، یہود کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم جو ہے کچھ کاموں سے منع کیا جا رہا تھا، کچھ کاموں کو جو ہے ان کرنے کو کہا جا رہا تھا کہ تم کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہے نا، اور وہ کام مت کرو جو تم جو ہے خود نہیں کرتے، وہ کسی سے مت کہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہود کو سمجھائی جا رہی تھی۔ اب ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ سارے کام تمہیں مشکل لگ رہے ہیں، نیکی کی راہ میں جو ہے کمی آ رہی ہے، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، کیونکہ اس کام میں یعنی کہ جو خاص طور پر نیکی، دنیاوی کام میں تو بہت ساری سپورٹ، بہت سارے ساتھ مل جاتے ہیں، لیکن نیکی کا کام کیا ہوتا ہے، انسان کو اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے، اور اکیلا جب انسان ہوتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ساتھ درکار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی ایسے نہیں ملتا کہ آپ صرف یا اللہ مدد یا اللہ مدد جو ہے کرتے رہیں اور جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ مل جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دو کام اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بتائے کہ صبر کرنا پڑے گا اور صلات۔ اور صبر کے میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ صبر کے جو 3 ٹائپس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو صبر کا میننگ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ صبر کہتے کسے ہیں؟ جم جانے کو، ہے نا، رک جانے کو، نیگیٹو سچویشنز پر کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا آ گیا ہے اور جس میں جو ہے ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ غلط ہوا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے اپنے زبان کو بھی روک لینا اور اپنے ایکسپریشنز کو، اپنی فیلنگز کو بھی کیا ہے کنٹرول میں کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ صبر کی 3 قسمیں کون سی ہیں۔ سب سے پہلی ہے صبر علی الاطاعہ، لکھ دوں؟ الصبر علی الاطاعہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر صبر، فرما برداری پر صبر، یا جس کو عام لینگویج میں کہتے ہیں عبادت، ٹھیک ہے، عبادت پر صبر۔ اب عبادت پر صبر کیسے ہوگا؟ اطاعت پر، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ
فرما برداری پر صبر کس طرح ہوگا کہ نیکیوں کے راستے پر خود کو جما کر رکھنا. ٹھیک ہے، نیکیوں پر جم جانا. کیا لکھ دوں رومن میں یہ الصبر علی الاطاعہ، دیکھیے لکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو نیکیوں کے راستوں پر کیا ہے، خود کو جما کر رکھنا، نیکیوں میں استقامت. ٹھیک ہے، آگے بات سمجھ میں، نیکیوں میں ثابت قدمی. ثابت قدمی کے ساتھ کیا ہے، اپنے آپ کو جمائے رکھنا. ثابت قدمی کسے کہتے ہیں؟ ثابت قدمی یہ قدم کو جما لینا. ٹھیک ہے، نہ ایک انچ ادھر ہلنا، نہ ایک انچ ادھر ہلنا. ٹھیک ہے، آگے تو بڑھ جانا کہ انسان نیکیوں کے راستوں پر کیا ہو جائے، آگے آگے ہو جائے، لیکن پیچھے نہ جانے پائے، ادھر ادھر ٹریک سے کیا ہے نہیں ہلے. ٹھیک ہے، جیسے آپ دیکھیں ٹرین کیا ہے، ٹرین آگے بھی بڑھتی ہے، ٹرین رک بھی جاتی ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹرین اپنی پٹری نہیں چھوڑتی. چھوڑ دیتی ہے کیا پٹری؟ جس دن ٹرین اپنی پٹری چھوڑتی ہے اس دن اس کا بہت خطرناک والا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، اور بہت سارے ڈیمیجز ہو جاتے ہیں. تو ٹرین کا حساب آپ دیکھ لیجیے کہ ٹرین کیا ہے، پٹری پر رک بھی جاتی ہے نا، چلتی بھی ہے، لیکن اپنا ٹریک جو ہے، جو اپنی پٹری ہے اس کی، وہ نہیں چھوڑتی. ٹھیک ہے، تو وہ پٹری نہیں چھوڑنا. نیکیوں کے جس ٹریک پر ہم چل رہے ہیں اسی پر چلتے رہنا، اسی پر جما کر اپنے آپ کو رکھنا. چاہے ایک نیکی کا کام ہے اس کو مسلسل کنٹینیو کرتے رہنا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں سب سے بڑھ کر ہمارا ایک اب جو ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور استقامت اللہ تعالیٰ سب کو ہم سب کو عطا کرے. تو نیکی کا کام کر رہے ہیں یعنی کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو جو ہے اس کا علم حاصل کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں آتا ہوگا، کوئی نہ کوئی کام بھی آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، انسان پورے صبر سے، پورے استقامت سے ڈٹا رہے. ٹھیک ہے، دنیا کا ہر کام ٹالا جا سکتا ہے، لیکن نیکی کا کام ٹالنا کیا ہوتا ہے، انسان کی بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ایک بار انسان ٹالتا ہے تو پھر اس کو کیا مل جاتا ہے، جواز مل جاتا ہے نا، کہ اب چلو ایک بار کر لی تو کیا ہوا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے دو چھٹی کر لی تو کیا ہوا ہے نا، پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو تین چھٹی کر لی تو کیا ہوا، چار کر لی تو کیا ہوا، چلو اس ہفتے کر ہی لیتے ہیں، چھوڑو دو کلاسز تو چلی گئی ہیں، ایک اور چھٹی کر لیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، نیکسٹ ویک تک آپ کا ذہن جو ہے اتنا وہ ہو جائے گا کہ آپ وہ ویک بھی چھوڑ دیں گی ہے نا. اور جب آپ یہ نیکیوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ جب آپ نیکی کرنا چھوڑتے ہیں، ایک بار چھوڑتے ہیں، دو بار چھوڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ پھر وہ آپ کام نہیں کرتا. اور یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ پھر انسان کا دل نہیں چاہتا اس کام کو کرنے کو، اس طرف آنے کو، بڑا کھینچ تان کر جو ہے انسان کو اپنے آپ کو وہاں پر لے کر آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں نماز کے لیے بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے کیوں نماز کا ذکر بعد میں کیا اور صبر کا پہلے کیا، تو نماز کے لیے بھی کیا چاہیے، انسان کو صبر ہی چاہیے نا. ٹھیک ہے، کہ نماز جب ہم نے ایک بار پڑھنا اسٹارٹ کری تو ہمیں پڑھتے ہی چلے جانا، یہ نہیں کہ آج پڑھی تو کل چھوڑ دی ہے نا. نیند بڑی میٹھی آ رہی تھی، تھکن بہت ہو رہی تھی ہے نا، دل تو چاہ ہی نہیں رہا تھا اٹھنے کا. تو اس وقت جب کہ نماز کا وقت ہے تو اپنی فیلنگس پر، اپنے ایموشنس پر کنٹرول کرنا، یہ صبر ہے. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ نماز کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر قرآن میں صبر سے بھی ڈینوٹ کیا ہے کہ نماز کیا ہے، صبر ہے. پھر آپ دیکھیں اس طرح بہت سارے لوگ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، مان لیجیے آپ حجاب لینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ جیسے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پڑھنے لگتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی ایکس وائی زیڈ آپ کرنے لگتے ہیں، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آپ کو نیکی کے تانے بھی مارتے رہتے ہیں ہے نا. ان باتوں پر تانے کہ کوئی ملانی کہتا ہے آپ کو، کوئی ایکسٹریمسٹ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے نا، آئی بڑی نیک ہے نا، یہ اس طریقے کی باتیں کرتا ہے. تو اس طرح اس پر بھی کیا ہے، انسان اس نیکی پر پھر کیا کرتا ہے، انسان چھوڑنے لگتا ہے نا، اس کا دل بد دل ہونے لگتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے، صبر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہائے یہ باتیں باتیں جو ہے سب جگہ بن رہی ہیں، اب مجھ سے نہیں سنی جا رہی تو چھوڑو یہ سارے کام ہے نا، اور لوگوں کی مان لو. تو یہ صبر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، استعانت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آتی، خود ایفرٹس کرنے ہیں، پھر جا کر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. خود آپ کو صبر کرنا پڑے گا، خود آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، تب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو تھام لے گا.
جیسے کہ حدیث میں بھی ملتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ جو انسان صبر کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ ہم صبر تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے ہوتا نہیں ہے کنٹرول. ٹھیک ہے، تو وہ آپ صبر نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر. اگر آپ سچی نیت کے ساتھ صبر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صبر عطا کر دیتا ہے. دل میں ٹھان لیں آپ کہ میں نے جو ہے صبر کرنا ہی کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، کسی طرح بھی جو ہے اس نیکی کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. لیکن جب آپ کا خود کا ہی کوئی من نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بس اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد کی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ میری مدد کر دے، تو پھر آپ کے پاس مدد نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے صبر کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جتنی باتیں آپ کی طبیعت پر گراں گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں، جتنی چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہیں، وہی باتیں جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ اسی چیزوں سے ٹیسٹ لیتا ہے. ٹھیک ہے. مان لیجیے آپ کو کسی کے تانے برداشت نہیں ہے نا، اور آپ کبھی کسی کی سنتی نہیں ہیں. صبر یہ تھی کہ وہ حدیث یہ تھی کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. ٹھیک. تو آپ کا مطلب آپ کا موڈ ایسا ہے، مطلب آپ کا مزاج ایسا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کی نہ تو بات سنی ہے، نہ آپ سننا چاہتی ہیں، نہ آپ کو پسند ہے کسی کی کوئی بات سننا. کوئی تانے دے دے تو آپ کو بہت ہی برا لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں ایک طرح سے صبر اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزماتا ہے جو انسان کو کیا ہوتی ہے، بھاری اس کے اوپر گزرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہیں پر آپ کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے نا. مان لیجیے کسی کو کسی کے تانے پسند نہیں ہے تو لوگ اس کو ایسے ایسے ملیں گے، ایسے ایسے تانے دیں گے کہ اس کے کانوں میں سے دھواں نکل جائے گا. لیکن کیا ہے، پھر برداشت کرنی ہے، وہاں پر صبر کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں پر سفر پر جا رہے تھے اور ان کو اپنے بھائی کی وفات کی خبر ملی کہ ان کے بھائی جو ہے فوت ہو گئے ہیں. اور وہ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہت تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے، عبداللہ بن عباس چچا زاد تھے، ہے نا، اور ان کے بھائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے ہیں. اب دیکھیں کہ ایسے میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے. ویسے تو وہ بھائی تھے، کتنی محبت کرتے ہوں گے، پھر اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ شکل میں ملتے تھے، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتے تھے تو اور زیادہ محبت ہو گئی ہوگی. ٹھیک. تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ قافلے کے ساتھ تھے، ہے نا، بہت سارے لوگوں کے بیچ میں تھے. اور ایسی جگہ پہ واویلے مچانا کیا ہے، انسان کو سوٹ نہیں کرتا، اتنی بڑی ہستی کو سوٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرتے ہیں، وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرنے لگتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس خبر کے آنے پر میں وہی کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے مومنو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، خوب رو لیتے ہیں، پیٹ لیتے ہیں، پھر کوئی آ کر ہمیں سمجھاتا ہے کہ یار صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، تو بس یہ جملہ جو ہے ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر پڑھتے رہتے ہیں اور باقی سارے ہمارے کام چلتے رہتے ہیں، شور ہمارے بجتے رہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ابن تیمیہ جو اسکالر ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو جو ہے علم کے بارے میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ہمیں بھی ہوتا ہے نا ایسا، بہت ساری باتیں ہماری نہیں سمجھ میں آتی ہیں، جلدی دماغ میں نہیں بیٹھتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت دماغ سلو سلو چلتا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو کوئی جو ہے مسجد میں چلے جاتے تھے یا ایسی ویرانی جگہ چلے جاتے تھے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا، وہاں پر جو ہے نماز پڑھتے تھے، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کرتے تھے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے تھے کہ یا معلم ابراہیم علمنی، یا فاہم سلیمان فہمنی، اے ابراہیم کے معلم، اے ابراہیم کے ٹیچر، مجھے بھی علم سکھا دے، اے سلیمان کو فہم دینے والے، اے سلیمان کو سمجھ دینے والے، مجھے بھی کیا کر سمجھ دے دے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا فہم بہت زیادہ مشہور تھا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ سمجھدار تھے، تو اس طرح سے جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جیسے نماز کی بات کی گئی یہاں پہ کہ اللہ سے مدد مانگیے. ٹھیک ہے. جی میں سینڈ کر دوں گی یہ دعا.
اور یہ دعا وہ نہیں ہے، سنت کی دعا نہیں ہے، لیکن یہ اسکالر ہیں، یہ ان کی دعا تھی، ٹھیک ہے۔ اور دعا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج میں کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب نماز کی بات ہوئی تو نماز میں بھی کیا ہے، مشکلات میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا سہارا انسان کو ملتا ہے۔ جیسے کہ اگزامپل بتائیے مجھے، کوئی اگزامپل بتائیے۔ نہیں نہیں، انہوں نے تو دعا کی تھی نا، یونس علیہ السلام نے تو۔ نہیں، سورہ فاتحہ بھی نہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی تھی، شاید پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا، میں ابھی بتاؤں گی تو شاید یاد آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی سارہ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں ان کے گھر والے، نکال دیتے ہیں ملک سے، ہے نا، بادشاہ نکال دیتا ہے ہمیں کہ جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، یہاں پہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ جب وہ ہجرت کر کے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک جگہ پر وہ ٹھہرتے ہیں اور بادشاہ وہاں سے ان کو دونوں کو بلاتا ہے کہ یہاں پر آؤ۔ تو جب وہ جاتے ہیں تو سارہ علیہ السلام جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بادشاہ کیا کرتا ہے، غلط نیت سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے، لیکن وہ جو ہے نماز ایک دم سے پڑھنے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم سے اس کا ہاتھ جو ہے جیسے وہ ہو جاتا ہے نا، پیرالائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بہت زیادہ روتا ہے ان کے سامنے کہ چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے، ہے نا، اور جو ہے وہ اب نہیں کروں گا ایسا۔ تو کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے اور جو ہے اس کا ہاتھ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن پھر وہ جو ہے باز نہیں آتا ہے، پھر سے ان کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے۔ تو پھر سے کیا ہوتا ہے، اس کو فالج، وہ نماز پڑھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو پھر سے وہی پیرالائز ہو جاتا ہے، تو پھر سے وہ رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے۔ تو اس طرح 2 3 بار ہوتا ہے۔ تو یہ نماز کا آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا سہارا، ان کو کتنی انٹینس سچویشن تھی نا، کوئی تھا نہیں ان کے ساتھ، اکیلی تھی، ہے نا، اور اتنا غلط انسان، اور پھر اوپر سے وہ بادشاہ، اس کو تو کوئی ویسے بھی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نماز جو ہے اتنا بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن جاتی ہے، جب جو ہے انسان مشکلوں میں اللہ تعالیٰ کو سجدوں کے ذریعے اور نماز کے ذریعے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ ان کو چھوڑ دیتا ہے دونوں کو، اور پھر اپنی ایک بیٹی بھی دیتا ہے نا، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جن سے بعد میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم کا، تو وہ بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور کون آج ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں چاہیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کی؟ ہم سب کو ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں بھی ضرورت ہے اور ہمیں آخرت میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رحم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سب کچھ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کی وجہ سے ہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ ایک ماں جو ہے اپنے بچوں پر جو رحم کرتی ہے، وہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ رحم کا دنیا میں اتارا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ ماں کیا کرتی ہے، اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہوتی ہے، انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ملتی ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے شام تک، حدیث میں کیا آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے سارے واقعات ہمارے ساتھ دن بھر میں ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اجے بال بال بچے، ہے نا، دیکھیں نا آپ لوگوں نے کہ ایسا لگتا ہے بال بال بچے، ہے نا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی، آپ کو کیا پتا آسمان سے کیا چیز اتر کر آپ کے اوپر آ رہی ہے، اور آپ فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے شام تک اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ کون اٹھاتا ہے، اللہ اٹھاتا ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، انسان کا خوف، غم، فقر سب دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان نے کیا کیا، سب سے بڑے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے نا، اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ بادشاہ ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی اس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور اس کے ہاتھ کو کیا کرے، وہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کوئی بندہ میرے آگے اپنا ہاتھ پھیلائے اور میں اس کو کیا کروں، خالی ہاتھ لوٹا دوں، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ جو ہے، آپ دیکھیں پہلے صبر کی بات چل رہی تھی اطاعت پر،
صبر. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کوئی فرمان برداری کر رہے ہیں تو وہ ہم نے کس کے لیے کی، وہ ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے تھے، ہے نا. تو ہمیں اس چیز سے دل چھوٹا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں، کیا باتیں سنا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. ہمیں چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ کام ہم ان کے لیے نہیں کر رہے تھے. تبھی کیا ہے آپ کو استقامت مل سکتی ہے، آپ وہاں پر جم سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل برا کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کبھی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. پھر اگلا صبر ہے الصبر علی المعاصیہ. ٹھیک ہے، نافرمانی پر صبر. ٹھیک ہے، نافرمانی کے کاموں پر صبر. رومن میں بھی لکھ دیتی ہوں. نافرمانی پر صبر کیسے ہوگا؟ ہوں نافرمانی پر صبر کیسے ہوگا؟ دیکھیے آپ کو بہت گناہ کیا ہوتے ہیں، شیطان گناہوں کو مزین کر دیتا ہے نا، گناہوں کو اٹریکٹو بنا کر انسان کو دکھاتا ہے. ہر چیز پوری دنیا ہمیں کیا لگ رہی ہوتی ہے، رنگین لگ رہی ہوتی ہے نا. ہم کہتے ہیں ارے ہم کیا یہ لے کر بیٹھ گئے ہیں نا قرآن، اور یہ کیا دین داری ہم لے کر بیٹھ گئے. لوگوں کو دیکھو کیسے گھوم بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، آرام سے مزے کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ایک کونے کو بیٹھ گئے ہیں نا. ہمیں کوئی پوچھتا نہیں، ہم سے کوئی بات نہیں کرتا، اور ہمیں جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے. یہ گناہ اب ہم کر نہیں سکتے ہیں نا. تو یہاں پر اپنے آپ کو کیا ہے روک لینا. دنیا کچھ بھی کر رہی ہے اس کی طرف اپنی نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا. یہ ہوتا ہے گناہوں پر صبر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر صبر. بہت سارے لوگ، آپ سمجھ لیجیے آپ کا کوئی فرینڈ سرکل ہے اور آپ کے فرینڈ سرکل میں سارے ہی لوگ کیا ہے، بے حجاب ہے. اب ان کو دیکھ کر آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی کیا کروں، اپنا برقع اتار دوں، کالج میں گئی ہوں یا کہیں ہم پکنک پر گئے ہیں یا گھومنے گئے ہیں. اب آپ کا سارا گروپ کیا ہے ایسے ہی گھوم رہا ہے، مزے لے رہا ہے نا، اور سب انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کے حجاب کی وجہ سے کیا ہے آپ نہیں کر پا رہے انجوائے. تو سب سے پہلے تو یہ والی چیز ہٹائیے اپنے اندر سے. ٹھیک ہے، یہ میں بہت زیادہ لڑکیوں کو سمجھاتی ہوں، کیونکہ کیا ہوتا ہے ایک طرف کو بیٹھ جاتی ہیں، کوئی انجوائے نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگوں کو جو مطلب آپ سمجھ لیجیے آپ کو جو دیکھ کر موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، اے ہے دیکھو تو حجاب پہن لیا تو ان کو جو ہے اب یہ انجوائے نہیں کر پا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پورا فل انجوائے کیا کریے، کہیں جایا کریے، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا کریے. 2 ٹیبلز پہ سے اٹھ جائیں. میں نے عمرہ کو ایک بار سمجھایا تھا. ٹھیک ہے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی بہت تھوڑا تھوڑا. تو میں نے کہا 2 ٹیبلز اٹھ جائیں اور تب بھی آپ بیٹھی رہیں. کسی کو بھی یہ فیل نہیں کرانا ہے کہ ہم اپنے حجاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا پائے یا ہم انجوائے نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، اپنی شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے، انجوائے بھی کرنا ہے، بھاگنا بھی ہے، دوڑنا بھی ہے. ہم نے تو سمجھ لیجیے ایک بار ہم مل کر ساری بہنیں ایک جگہ پر گئی تھی، تو وہاں پر ہم نے ریس بھی لگائی تھی، سب کچھ کر لیا تھا. مطلب جو جو کھیل شریعت کے دائرے میں رہ کر دکھ رہے تھے کہ اس میں ہم بے پردہ نہیں ہوں گے اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم نے وہ سارے کام کر لیے تھے. ٹھیک ہے، بہت اچھی طرح سے کر لیے تھے. تو ایک تو سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ چیز نکالنی ہے کہ ہم ایک طرف کو لٹو بن کر نہیں بیٹھے رہے کہ آتے جاتے لوگ ہم سے غلط موٹیویشن لے کہ دیکھو یہ حال ہوتا ہے جب ہم پردہ کرنے لگتے ہیں تو کسی کام کے رہتے ہی نہیں ہے، ایک طرف کو جو ہے سمٹ کر بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک، تو فل انجوائے انسان کو کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز، آپ کے سامنے آپ یہ کام کیوں کر رہی ہیں، کوئی بھی نیکی کا کام یا کسی بھی گناہ سے آپ کیوں رکی ہوئی ہیں، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں لائیں. اپنی نیت خالص رکھیں کہ یہ کام ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کیا ہوگا تو کبھی بھی آپ کو وہ چیز اٹریکٹ نہیں کرے گی، وہ گناہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گا، بلکہ اس گناہ کی آپ کے دل میں کیا آئے گی، برائی آئے گی. اس گناہ کو دیکھ کر آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ کا کیا نکلے گا، شکر نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس برائی سے بچایا. اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں میں سے صرف مجھے چنا کہ میں اس برائی سے کیا ہے بچی رہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی نیتوں کو جب خالص کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوگا، اس گناہ پر آپ کو صبر آ جائے گا. پوری دنیا کیا ہے شراب پیتی رہے، آپ شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گی. ٹھیک ہے،
کتنے ساری پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری ہے نا کہ سود کی دھول ہر کسی کے منہ میں جائے گی. سود اب چاہے اس طرح سے نہیں تو کسی اور طرح سے جائے گی، لیکن وہاں پر آپ سود سے ہر طریقے سے بچے رہتے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب مانیے اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریے. تو یہ ہوتا ہے انسان کیا کرے، گناہوں پر صبر کر لے، ٹھیک ہے، وہیں پر رک جائے، اپنے آپ کو سٹاپ کر لے، آگے نہیں بڑھے. ٹھیک، یہ نہ سوچے کہ یہ تو اچھی چیز ہے یا یہ مجھے بھی کرنی چاہیے تھی، میں کیوں پیچھے رہوں. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیجیے، آپ جو ہے اپنے کام پر ڈٹے رہیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ڈٹے رہیے اور اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر کیا کریے، رک جائیے. رکنے کا نام ہی کیا ہے، صبر ہے. پھر تھرڈ، جس کو ہم سبھی کیا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ صبر ہے، اس کو کہتے ہیں صبر کرنا. وہی جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوا تھا کہ ایک ہی ٹائپ ہمیں پتا ہوتا ہے، الصبر فی المصیبہ. ٹھیک ہے، مصیبت پر صبر. یہی والا صبر سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہی صبر ہوتا ہے بس، کہ کوئی مصیبت یا پریشانی آ رہی ہے تو وہاں پر صبر کر لو. وہ بھی کیسے کر لو، پورا رو پیٹ کے، پورا ڈرامہ کر کے، اور پھر اس کے بعد کہہ دو کہ ہاں بس ہمیں صبر آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صبر نہیں ہوتا، یہ جو ہے وقت ہوتا ہے جو آپ کے زخموں پر مرہم لگا دیتا ہے نا، پھر وہ صبر نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبر الی الصدمۃ الاولی. ٹھیک ہے، صبر جو ہے صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے. آگے بات سمجھ میں، صبر کب ہے، صدمے کی پہلی چوٹ پر ہے. مان لیجیے جیسے ہی آپ کو خبر ملتی ہے، کہ آپ کو خبر ملی کہ آپ کے یہاں جو ہے کوئی فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، اب آپ کیا کرتی ہیں، پورا 2-4 دن رو پیٹ کے پھر کہتی ہیں، اب آپ کے آنسو رک گئے، اب آپ کہتی ہیں ہمیں صبر آ گیا. یہ صبر نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی آپ کو نیوز ملتی ہے اسی وقت آپ نے کیا کیا، کیا سکھایا ہمارا دین، ہمیں کیا سکھاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا اجر کیا ہے تو مجھے بہترین طور پر عطا کر. ٹھیک، تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. تو فوراً سے کیا کر لینا ہے، اپنی زبان کو دیکھیے. آنسو میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ آنسو کیا ہے، آنسو تو بہتے ہیں، آنکھوں پر انسان کا کنٹرول نہیں ہے، لیکن انسان کی زبان پر تو اس کا کنٹرول ہے نا. ٹھیک ہے، تو زبان سے کوئی بھی نیگیٹو کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے، کفریہ کلمات نہیں نکالنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیوں کیا، تو نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کسی نے آپ کو، مان لیجیے ڈاکٹر نے آپ کو کیا کری، بیماری کی کوئی نیوز دی کہ آپ کو فلاں فلاں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ بیماری آپ کو ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے، انسان وہیں پر رونا دھونا شروع، ہے نا، ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. پھر آپ دیکھیں کچھ لوگ تو اپنے آپ کو مطلب بالکل ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کو اب جینے کا کوئی، جینے کی ان کی کوئی امید ہی نہیں بچی، ہے نا. اور منہ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ اب تو ہمیں جینے کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے، اتنی خطرناک بیماریاں ہمیں ہو گئی ہیں، اب تو جو ہے ہمارا دل نیل ہی نہیں چاہتا کہ ہم جئیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اتنے زیادہ صدمے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارا دین کا مزاج نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارا دین نہیں سمجھاتا، نہ ان چیزوں کی ترغیب ہمارا دین دیتا ہے. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ انسان کیا کرے، اس چیز پر صبر کرے، اس کو لے کر بیٹھا نہیں رہے، ہے نا. جانے والا جاتا بھی ہے، کیونکہ بے شک کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کے سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے نا. اپنے آپ خریدی ہوئی زندگی تو ہے نہیں ہماری، ہے نا، نہ ہماری صحت خریدی ہوئی ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا مریض بھی بنا دے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ٹھیک بھی کر دے گا، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا گھر سے کسی کو لے بھی جائے گا. سب کا سب تو اسی کا ہے نا. اور ویسے بھی لوٹنا تو ایک دن اللہ کے پاس ہی ہے، آج نہیں تو کل ہر کسی کو جانا ہے. وہ نہیں جائے گا تو آپ چھوڑ کر چلی جائیں گی اسے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا دین جو ہے ہمیں نصیحت کرتا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا کر لینا، اپنی زبان کو روک لینا. کوئی بھی مصیبت، یہ تو صرف میں نے ایک بیماری کا کہا ہے، یا ایک میں نے آپ کو جو ہے وہ کسی کی فوت ہونے کا جو ہے دیا ہے اگزامپل. آج دیکھیے آپ کہ یہ چیز کی اتنی زیادہ کتنی کمی ہے نا، کہ آج بچے ہمارے سوسائڈ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزام میں نمبر کم آ گئے، جتنے ایکسپیکٹ کیے تھے اتنے نہیں آ گئے، فیل ہو گئے، ہے نا. نیٹ کا ایگزام دیا تھا، 2-3 بار اٹمپٹ دیا تھا، نہیں ہوا. یو پی ایس سی کلیئر نہیں ہوا، ہے نا. تو کتنے ڈپریشن، کتنے صدمے، لڑائی جھگڑے، آخر میں کیا ہو جاتا ہے، سوسائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو اتنا پریشر نہیں دینا چاہیے ماں باپ کو بھی، اور دوسرا یہ چیزیں کیا ہے سکھانی چاہیے بہت زیادہ، کہ ہر مصیبت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ہر چیز میں خیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر شر کیا ہے ہمارے لیے خیر ہو سکتا ہے، ہمارے لیے وہ چیزیں
اچھی نہیں ہو ہمارے لیے، جو ہے وہ چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہو، اللہ تعالیٰ نے کسی اور اچھی چیز کو دینے کا ہم سے کیا ہے وعدہ کر رکھا ہو، ٹھیک ہے، اور مجھے مطلب مجھے اپنا جو ہے اس معاملے میں اگزامپل دینا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں نے ایک اپنی گریجویشن کے بعد سمجھ لیجیے 1 سال دلی میں گزار کر آئی، ٹھیک ہے، راجستھان پی سی ایس میں نے سمجھ لیجیے سب ایک طریقے سے کلیئر ہی کر لیا تھا، انٹرویو میں رہ گئی تھی، پھر میں نے یو پی ایس سی کا ایگزام دیا، ایک ہی بار دیا، اس کے بعد جب میرا نام نہیں آیا تو پھر میں نے مطلب چھوڑ ہی دیا، سوچا ہی نہیں اس کے بارے میں، یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ اور سوچا ہوگا، پھر میں نے ایم ایس سی کیا، ایم ایس سی کے بعد میں نے سوچا تھا کہ میں جو ہوں وہ پی ایچ ڈی کر لوں گی، لیکن پی ایچ ڈی کا نمبر ہی نہیں آیا، کچھ اور ہی ہو گیا، حساب کتاب سب گڑبڑ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آ کر جو ہے اس وقت انسان کیا ہے صدمہ لے لیتا ہے نا باتوں کا، کہ یہ کیوں ہوا ہے نا، ہم نے اتنی محنتیں کری اور یہ ہوا اس کا فائدہ، کوئی رزلٹ نہیں نکلا، لیکن اب جا کر جو ہے عقل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا تھا، مجھے اس کام کے لیے اپنے دین کے لیے چننا تھا، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ کام لے لے ہم سے، اگر اللہ تعالیٰ نے تو نے ہمیں چنا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ وہ کرتی ہے، انکریج کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کیا ہے اس بات پر میں لے کر آؤں کہ اگر پیچھے کچھ بھی ایسا ہوا ہے تو اس کو کیا کریں، اس کو صدمہ نہیں لے، ٹھیک ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ایسا کام کروانا چاہتا ہے جو اس سے بھی زیادہ بہترین ہو۔ سوچئے نا آپ، ایک انسان، ایک لڑکی یا ایک لڑکا بھی سمجھ لیجیے یو پی ایس سی میں جب انٹر کر لیتا ہے، جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ایمانداری سے چلیں گے اور ہر طریقے سے ایمانداری دکھائیں گے، لیکن وہ جذبہ نا آپ کا ایک ہی پوسٹنگ میں ٹائی فش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے ایمانداری سے کام، کیونکہ آپ کو جو ہے پولیٹیشینس کے انڈر میں رہ کر ساری ڈیوٹیز کرنی ہوتی ہیں، جہاں آپ نے ایمانداری کا لیول چپکایا، آپ کو یا تو کشمیر کے بارڈر پر ڈالا جائے گا، یا اٹاری کے بارڈر پر ڈالا جائے گا، یا راجستھان کے بارڈر پر ڈالا جائے گا، آسام کے بارڈر پر ڈالا جائے گا، کہ جاؤ وہاں ایمانداری دکھاؤ، ٹھیک ہے، وہاں ہے ایمانداری کی ضرورت، تو یہی ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہوں، یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے یہ باتیں آپ کو وہ بتائے گا جس نے ایمانداری شروع کی ہوگی، اور وہ آج جو ہے سب سے بڑا ٹاپ نمبر کا بے ایمان ہوگا، تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، انسان جو ہے ایک جگہ پر ایمانداری سے چلے، انسان کی کیا ہوتی ہے، اب چلیے انسان جو ہے چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو ہو ہی نہیں رہی ہے ایمانداری، بے ایمانی کا راستہ اختیار کر لو، آپ کی دنیا تو بن جائے گی، آپ کا دین نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، ایک مسلمان کے لیے تو پھر یہ جائز بھی نہیں ہے کہ کسی ایسی جاب میں جانا جہاں پر کیا ہے آپ کو بے ایمانی سے چلنا پڑے، ہے نا، ہر کام آپ کو بے ایمانی سے کرنا پڑے، جب تک بے ایمانی نہیں کریں تو آپ کی جو ہے روٹی ہضم نہیں ہو، آپ کو کوئی ہضم ہی نہ کرنے دے، ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے پھر ریزائن، یا تو اگر آپ کی غیرت زندہ ہے تو آپ کو ریزائن ہی دینا پڑے گا، تو پھر کیا ہی اچھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فیصلے کر لیے ہیں ان فیصلوں پر ڈٹا رہے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ ہمارے اگینسٹ ہی جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، تب بھی کیا ہے اس پر صبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہی پسند فرمایا ہوگا، یہی وہ چاہتا ہوگا، ہم مجھ سے بہتر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے بہتر مجھے کون جان سکتا ہے، کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا چیز بہتر ہے اس سے زیادہ کون بتا سکتا ہے، میں خود تو نہیں ڈیسائیڈ کر سکتی نا، میں نے اپنے آپ کو اگر بنایا ہوتا تو میں خود ڈیسائیڈ کر سکتی تھی کہ ہاں میرے لیے یہ چیز بہتر ہے، مجھے ملنی ہی چاہیے، میں اس کا حق رکھتی ہوں، ہے نا، لیکن بنایا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ہے، وہ اچھے سے بتائے گا کہ میرے لیے کیا چیز اچھی ہے اور میرے لیے کیا چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں پر بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں بہت زیادہ صبر کی، بہت زیادہ استقامت کی ضرورت ہے، انسان کی زندگی سدھر جاتی ہے، ورنہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ بچے کس طرح سے سوسائڈ کر رہے ہیں، اور کیا مطلب سمجھ لیجیے سوسائٹی میں ایک میس کریٹ ہوا پڑا ہے کہ بھائی یہ چیز جو چاہی تھی، جو گول بنایا تھا وہ نہیں ملا، تو بس ایک ہی راستہ ہے اب کہ انسان کیا کرے، اپنی جان ہی دے دے، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں رامپور میں ایک گورنمنٹ ٹیچر تھی، سمجھ لیجیے اچھی خاصی سیلری ہوگی، ہے نا، نہیں نہیں تو 50,000 مان کے چلیے کہ اچھی خاصی سیلری ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، یہ تو خالی میں نے ایک ایسٹیمیٹ آپ کو بتایا ہے، اور اس نے مطلب دو چھوٹے چھوٹے بچے، اور دو چھوٹے چھوٹے بچے اور سمجھ لیجیے سوسائڈ کر لیا، کیا سمجھ لیجیے اس کے گھر میں کیا سچویشن چل رہی ہوگی، یا اس کو کس چیز کی پرابلم ہوگی، کیا کمی اس کے ساتھ رہی ہوگی، اتنی اچھی جاب ہونے کے باوجود اس نے یہ کام
کیا، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ہمیں صبر کرنا نہیں آتا، اور جب ہمیں نہیں آتا تو ظاہر ہے ہم حرام کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور حرام موت مر جاتے ہیں. اور دیکھیے کہ اتنی خطرناک اس کی ویڈیو، جب اس کو پانی میں سے نکال کر لے کر آئے، اور ابایا جو اس نے مطلب بٹن والا ابایا پہن رکھا تھا، وہ ابایا اس کا کھل چکا تھا، اور اتنی بے حرمتی اس کی ڈیڈ باڈی کی ہوئی ہے. اور مطلب سمجھ لیجئے کہ پیٹ دبا کر، ہے نا، سینہ دبا کر اس کا مطلب مرد پانی نکال رہے تھے. اور کتنا غلط، سمجھ لیجئے ہر چیز غلط ہی ہو جاتی ہے نا پھر. جی مسلمان تھی، مسلمان تھی. تو یہ سب چیزیں غلط ہی ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچیں کہ اور پھر ویڈیو بن گئی، سبھی نے دیکھا بھی. خیر میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جس کے بارے میں فیصلہ کر دے، بیماری آ جائے آپ کے اوپر، یا کوئی ویسی مصیبت آ جائے، یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس پر ادا کریں کہ اس سے بھی بڑا کچھ ہو سکتا تھا، ہے نا. اس سے بھی کوئی بری بات ہو سکتی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بچا لیا، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ خوشگوار چیزیں بھی ہوتی تھی تو الحمدللہ، اور کوئی چیز ناگوار بھی ہوتی تھی تو الحمدللہ، ہے نا. ہر حال میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آخری اس آیت کا پارٹ دیکھ لیجئے. بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور ہم سب کو اس بات سے سبق لینا چاہیے، ہم سب کو اس بات سے سیکھ حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ جو ہے یہ بہت بھاری ہے، بہت دشوار ہے، بہت بڑی ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اشارہ کس کی طرف ہے، کیا چیز ہے؟ وَإِنَّهَا، اور وہ، اور بے شک، وَإِنَّ، اور بے شک، ہاں وہ، کیا وہ، کس طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ ہاں کا اشارہ کہاں پر جا رہا ہے؟ صبر. اور نیئر میں دیکھیں تو صلات پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہا جو ہے نا، ہا ایک پروناؤن ہوتا ہے جو فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نماز کے آگے دیکھیے گول تا لگی ہوئی ہے، اور گول تا جب لگی ہوتی ہے عربک میں مونس کے لیے لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فیمیل کے لیے لگی ہوتی ہے. تو ہا کس کی طرف جا رہا ہے؟ نماز کی طرف جا رہا ہے. اور ضمیر ہمیشہ اپنے قریب پر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو پروناؤن ہوتا ہے وہ اپنے قریبی ناؤن پر جاتا ہے. ٹھیک ہے، دور کے ناؤن پر نہیں جائے گا، قریبی ناؤن پر جاتا ہے. یہ تھوڑا سا عربک کا پوائنٹ تھا، سمجھ لیجئے، ورنہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہا کا اشارہ نماز کی طرف ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو نماز ہے یہ کیا ہے، صرف ان لوگوں پر بھاری نہیں پڑتی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، باقی تمام پر یہ نماز بھاری ہے. ٹھیک ہے. اور ہا کا اشارہ اگر سارے کے سارے چیزوں کے لیے لے لیں، جتنی پیچھے اللہ تعالیٰ نے باتیں بتائی ہیں، تو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دینا، ہے نا، اور خود کو بھول جانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حق کو باطل سے نہیں ملانا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں بیچنا. ٹھیک ہے. پہلے پہل ایمان لانے والوں میں سے بن جانا. یہ ہا کی ضمیر سب کی طرف کیا ہے، جا سکتی ہے، کیونکہ ساری ہی چیزیں انسان کے اوپر بھاری پڑتی ہے. زکوٰۃ دینا انسان کے لیے بھاری ہوتا ہے نا. اپنے آپ کو سب سے پہلے نیکی پر لے کر آنا بھاری ہوتا ہے. پوری طرح سے حق کو بیان کرنا کیا ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان لے کر آنا انسان کے اوپر بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کے لیے بھاری نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم صرف نماز کا دیکھیں کہ نماز جو ہے بھاری ہوتی ہے، تو آپ کتنے لوگ ایسے دیکھیں گے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ان کے اوپر کیا ہوتی ہے، بھاری ہو جاتی ہے. جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہے نا، کہ نماز پڑھ لی. لیکن آپ دیکھیں جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، ان سے ایک نماز کے لیے بھی کہہ دیا جائے کہ بھائی جاؤ چلو نماز پڑھ لو، صرف جمعے کی بھی نماز کتنی بھاری پڑ جاتی ہے کسی کسی پر. ٹھیک ہے. تو کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ ان کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. نمازیں آج کیا ہو گئی ہیں، صلاۃ الابدان ہو گئی ہیں، صرف جسمانی نمازیں ہو گئی ہیں، صلاۃ القلوب نہیں بچی، ہے نا.
دلوں کی نمازیں نہیں بچی. دل کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں، ہے نا. دل تو ہم اپنے کیا ہے جھکاتے ہی نہیں. دل سے جو ہے عاجزی نکلنی چاہیے، وہ خشوع غائب ہو جاتا ہے. اس لیے کیا ہوتی ہیں نمازیں بھاری انسان کو ہو جاتی ہیں، بھاری پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ورڈ استعمال کیا ہے ڈرنے والوں کے لیے، خاشعین. کوئی روٹ ورڈ بتائیے خاشعین کا. روٹ ورڈ ضرور دیکھا کریے، ٹھیک ہے جی. خا، شین اور عین، خشع یخشع، اسی سے بنتا ہے خشوع. نماز میں کہا جاتا ہے نا کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھی جائے. ٹھیک ہے. تو خشوع کیسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن لکھ لیجیے خشوع کی. خشوع کہتے ہیں اس جذبے کو جس میں انسان جو ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ڈر جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خشع یخشع. ٹھیک ہے. خشوع کیسے ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر جو کسی کی عظمت میں. ابھی نا آپ کو جو قرآن میں ڈفرینٹ ورڈ آئے ہیں خوف کے لیے، ڈر کے لیے، ابھی ایک بار ان کا بھی بتاؤں گی میں. ٹھیک ہے. میں آپ کو تبھی بتا رہی تھی جب میں نے یرہبون پڑھایا تھا نا، یرہبون، مجھے سے تم ڈرو، ہے نا. تو میں آپ کو وہیں بتانے جا رہی تھی لیکن پھر میں رک گئی. میں نے سوچا تھا کہ یہ آیتیں ہو جائیں، خاشعین بھی آ جائے، متقین بھی آ جائے، تب میں آپ کو بتاؤں گی سارے ڈروں کے بارے میں کہ کون سا ڈر کیسا ہوتا ہے. تو خشوع کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں انسان کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ابھی کلیئر ہو جائے گا جب میں آپ کو سب ڈروں کے بارے میں بتاؤں گی، اور اچھے سے کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ اس کے آگے میں کچھ غلط کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی خشیت کیا ہوگی کہ انسان اتنی بڑی ہستی کا سوچ کر ہی ڈر جائے کہ ہم اس کے آگے کوئی غلط کام کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کسی کے بارے میں انسان کے دل میں کیا ہو جائے، ہیبت طاری ہو جائے، اور مسلسل طاری ہو، کنٹینیو جو ہے وہ ہیبت آپ کے دل میں اس کے لیے ہو. اور اس ہیبت کی وجہ سے، ہستی کی عظمت کی وجہ سے انسان جھک جائے اور پھر جھکتا ہی چلا جائے. ٹھیک ہے. اس ہیبت اور اس عصمت کی وجہ سے انسان کیا ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر رکھے. اسی وجہ سے عاجزی کا معنی کیا جاتا ہے. عاجز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، انسان کیا کرے، جھک جائے، ہے نا. تو اسی وجہ سے اس کا معنی عاجزی آپ کو ترجمے میں لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا، ہے نا. ڈر بھی کیا جاتا ہے اور عاجزی بھی کیا جاتا ہے، جھکنا بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک تو یہ مطلب ہو گیا خشوع کا. اور دوسرا جو مطلب ہوتا ہے خشوع کا، ایک اور مطلب ہوتا ہے سکوت سے نکلتا ہے خاموشی. ٹھیک ہے. خشیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، خشوع کا مطلب خاموشی. یعنی کہ آپ دیکھیں جب کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ بولنا، چیخنا، رونا، ہے نا، پیٹنا، نوحہ کرنا نہیں شروع کرتے بلکہ چپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. صبر کی بات چلی تھی ابھی، ہے نا. یا کسی نے تانا دے دیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی، تو اب کیا ہے، رونا، پیٹنا، بولنا، ایک سنائیے تو 10 سنائیں گے، ہے نا، یہ والی بات ہے نا. یہ سب نہیں کرتے بلکہ کیا ہو جاتے ہیں، سکوت طاری کر لیتے ہیں، اپنے اوپر چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. کوئی غصہ دلائے تو خاموشی اختیار کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں. آگئی بات سمجھ میں. دوسرا معنی بھی سمجھ میں آ گیا. خشوع کا معنی سکوت. جیسے کہ نماز میں بھی کیا ہے، انسان کا دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور بالکل کیا ہو، سکوت ہو، بالکل سکون سے نماز پڑھ رہا ہو. اس کو کہتے ہیں خشوع. نہ ہل ڈھل کر، ہے نا، ادھر ادھر، کبھی کہیں کھجا رہے ہیں، کبھی کہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ خشوع نہیں ہوتا. خشوع کیا ہے، بالکل خاموش، ہے نا. کہ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے نا کہ پیچھے سے آ کر ایک تیر لگتا ہے. اب وہ تیر لگتا ہے لیکن خشوع ان کا نہیں ٹوٹتا، ہے نا. تیر لگے لگے ہی کیا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے سکوت، یہ ہوتا ہے خشوع. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے سکوت، سکون سے بالکل نماز پڑھنا، بالکل خاموش ہو جانا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان جب اللہ کی خشیت اس کے اندر آتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کیا ہے، خشوع اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اپنی زبان سے کوئی بھی ایسی بات وہ نہیں نکالتا جس سے کیا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ خشوع جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی بات ایسی نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اپنی نماز میں بھی خشوع لانا ہے، اپنی باتوں میں بھی خشوع لانا ہے نا، اپنی حرکتوں میں بھی خشوع لے کر آنا ہے. آگئی بات سمجھ میں ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا اب یہ دیکھ لیجئے کہ قرآن میں ڈر کے لیے بہت سارے ورڈ آتے ہیں. ٹھیک ہے. 4 ورڈ تو اکثر آتے ہی آتے ہیں جو مین ہیں، وہ چاروں میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، دیکھ لیجئے، پھر میں ان کا 1 بائی 1 کر کے میننگ آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے تو خوف ہی آتا ہے جو عام لینگویج میں بھی ہم بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. خوفن، یہ میں آپ کو ڈر کے ٹائپس بتا رہی ہوں جو قرآن میں آئے ہیں. اور دیکھیے قرآن میں جو ٹائپس آتے ہیں، ایک معنی کے کئی سارے ورڈز ہوتے ہیں نا، ہے نا، تو ایک معنی ہی رکھتے ہیں لیکن ورڈز کئی سارے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کوئی سا ورڈ جو دل میں آیا اٹھا کر رکھ دیا، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کوئی بھی ورڈ جو ہے بنا حکمت کے نہیں لے کر آتا، ہر ورڈ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے یوز کرنے کی. تو ظاہر ہے جب خوف کے لیے اتنے سارے ورڈز آ رہے ہیں تو ہر کسی کا معنی کیا ہے، الگ الگ ہوگا، کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہوگا. ٹھیک ہے. ویسے ہم جنرلی ترجمے میں کر لیتے ہیں ڈر کا معنی. ٹھیک ہے. لیکن ان کے اندر بہت بڑا ایک ڈفرینس ہوتا ہے، فیلنگ چینج ہو جاتی ہے. کس طرح سے ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو خوفن آتا ہے، پہلا ورڈ ہے خوفن. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہم نے ابھی پیچھے پڑھا یرہبون میں رہب، رہب. ٹھیک ہے. رہب، خوفن، رہب. تھرڈ ورڈ ہے ابھی پڑھا بالکل، خشیت. ٹھیک ہے. ابھی ابھی پڑھ کر آئے ہیں خشیت. اور فورتھ ورڈ ہے تقوی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. ٹھیک ہے. خوف، رہب، خشیت اور تقوی، 4 یہ ورڈ آتے ہیں. دیکھ لیں، اب میں ابھی آپ کو بتاؤں گی نا، ان کی ڈیفینیشن بتاؤں گی تو اس میں آپ دیکھ لیجیے گا. چلیے. نمبر 1 ہے خوف. خوف کیسا ڈر ہوتا ہے؟ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی آئیں گے تو میں آپ کو آگے بھی سمجھاؤں گی، اور ابھی بھی سمجھ لیجیے تاکہ پھر میں بار بار آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گی بات. کسی ایسے سبب سے ڈرنا جس کے دور ہونے پر ڈر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لکھ رہی ہوں میں ڈیفینیشن بھی تاکہ آپ کو پریشانی نہیں ہو. کسی ایسے سبب سے ڈرنا جو دور ہو جائے تو اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. جی آگئی سمجھ میں بات. خوف کس ڈر کو کہتے ہیں؟ کسی ایسے سبب سے ڈر جو وہ سبب اگر دور ہو جائے تو اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، آپ نے کوئی سانپ دیکھ لیا سامنے، ٹھیک ہے، یا کوئی شیر آپ نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کیا لگتا ہے؟ اس سے ڈر لگتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سانپ ہٹ جاتا ہے یا وہ شیر چلا جاتا ہے تو پھر وہ ڈر کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ڈر کو کیا کہیں گے؟ خوف کہیں گے. آگئی بات سمجھ میں؟ پوری نہیں شو ہو رہی ہے اسکرین؟ میں نے تو پوری شو کر رکھی ہے. ارے چلیے میں چیٹ باکس میں لکھ دیتی ہوں. کسی ایسے سبب سے ڈرنا جو اگر دور ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے. جیسے کہ میں نے آپ کو اگزامپل دیا کہ سانپ سامنے سے آ جاتا ہے،
یا شیر آ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں، اور جب وہ شیر چلا جاتا ہے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ یا پھر آپ دیکھیں کوئی آپ کے سامنے بندوق تان لے، ہے نا، آپ کے سر پر کیا ہے، گن لگا دے، تو آپ کو وہ ڈر لگنے لگے گا، لیکن جیسے ہی وہ گن ہٹا کر چلا جائے گا تو پھر وہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، کسی نے بہت زور سے دروازہ پٹخا، ہے نا، یا آپ کا بہت زور سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھیک ہے، کنٹینیو کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اور زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے، تو آپ کیا ہے، ڈر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھٹکھٹانا دور ہوتا ہے تو آپ کا ڈر وہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں خوف، کسی سے وقتی طور پر ڈرنا، ٹھیک ہے، ٹیمپریری طور پر۔ سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھیں۔ اب سیکنڈ ہے رہب۔ سیکنڈ کیا ہے ہمارا؟ رہب۔ جیسے ابھی ہم پڑھ کر آئے تھے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، ٹھیک ہے، اسی میں سے یہ روٹ ورڈ نکالا ہے رہب۔ رہب کہتے ہیں وہ ڈر جو مسلسل انسان کو ڈراتا ہے، اور خاص طور پر اپنے انجام سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، لکھ رہی ہوں، دیکھیے چیٹ باکس میں۔ وہ ڈر جو کنٹینیو ڈراتا ہے، خاص طور پر انجام سے ڈراتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ریزلٹ کیا آئے گا، اس ریزلٹ سے ڈرنا انسان کا کیا کہلاتا ہے؟ رہب کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں زندگی بھر انسان آخرت کے ڈر سے کیا ہے؟ صحیح چلتا ہے نا، اسی ڈر کو رہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن میں یہ ورڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے رغبت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ رغبت کیا کس کو کہتے ہیں؟ امید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں مومنوں کی صفت کہ یدعون ربہم رغبا و رہبا، کہ مومن کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ۔ امید کس کی؟ جنت کی امید، اور ڈر کس کا؟ جہنم کا ڈر، ٹھیک ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو ڈر کیسا ہوتا ہے؟ یہ ایک گھڑی، ایک منٹ کا، ایک دن کا۔ آخرت کا ڈر کیا ایک گھڑی کا ہوتا ہے یا ایک منٹ کا ہوتا ہے؟ یا کوئی آپ کو ڈرا دے تو ڈرتے ہیں آپ، ہے نا، کہ نہیں اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ڈر جاؤ، تب ڈرتے ہیں آپ؟ یا پھر ہمیشہ یہ ڈر رہنا چاہیے؟ ویسے تو آج کل دیکھیے یہی ہمارا حال ہو چکا ہے نا، کہ کسی نے آیتیں پڑھ دی ہمارے سامنے اور ہم سے اس کا ترجمہ آتا ہوا تو ہم ڈر گئے، ہے نا، یا پھر کسی نے کوئی بیان کر دیا آخرت کے بارے میں تو ہمیں خوف آ گیا، ہے نا، ہم ڈر گئے، بس ہم نے وہاں پہ دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، اور بس ختم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح فکروں میں لگا دے، اور یہی ڈر جو ہے ہمیں عطا کر دے آخرت کا، جو ہر وقت ہمارے دل میں رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کل تو یہی ہمارا حال ہے، لیکن اصل میں جو ہے آخرت کا ڈر اس ڈر کو کہتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ طاری رہے۔ آپ ایک قدم بھی اٹھا رہے ہیں تو آپ اس قدم کے بارے میں سوچیں 10 بار کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، ہے نا، اس ڈر کو کہتے ہیں رہب، جو آپ کے انجام سے آپ کو ڈراتا ہے، ٹھیک ہے۔ مومن کی زندگی دو حالتوں کے بیچ میں رہتی ہے، امید کے بھی اور ڈر کے بیچ میں۔ امید اس کو کائے کی ہوتی ہے؟ جنت کی ہوتی ہے، اور ڈر اس کو کائے کا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے سزا کا، جہنم کا ڈر ہوتا ہے نا۔ تو ایک مومن کی زندگی ہمیشہ امید اور ڈر کے بیچ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رہب ہی ہوتا ہے وہ والا ڈر، اسی سے رہبان نکلا ہے۔ رہبانیت پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ رہبانیت پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ راہب۔ کرسچینٹی میں کچھ لوگ کیا بن جاتے ہیں؟ صرف اللہ والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دین یہ کنسپٹ نہیں دیتا کہ انسان کیا ہے دنیا چھوڑ کر ایک طرف ہو جائے اور اللہ والا بن جائے، نہ شادی کرے، نہ کھانا کھائے، نہ پیے، نہ نہائے، نہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین میں یہ کنسپٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب عیسائیوں کی آئے گی نا آیت کرسچنس کے بارے میں، وہاں پہ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ رہبانیت اختیار کر لیں، وہ رہبان بن جائے، ٹھیک ہے، کہ دنیا ترک کر کے صرف دین میں لگ جائے۔ اللہ نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں میں
اس کو کوئی دنیا کی لذت اسے کوئی پڑی ہی نہیں ہو، کھانا دیکھ کر اس کو بھوک ہی نہ لگے، ایسا ہوتا ہے کیا انسان؟ دو تین ٹائم کا کھانا نہیں کھایا ہو کسی نے اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے تو کہے یا تو بیمار ہو تب کی بات الگ ہے ٹھیک ہے، یا غصہ چڑھا ہو کسی بات پر وہ بات الگ ہے، لیکن اگر صحیح سالم انسان ہے، اس کو غصہ بھی نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے جب کھانا رکھا جائے گا تو ظاہر ہے وہ منع نہیں کرے گا، ہے نا، اس کو بھوک لگی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کیا انسان، کوئی ایسا انسان ہے جس کا یہ ہو کہ ہمارا دل ہی نہیں چاہ رہا شادی کرنے کو؟ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے شادی شدہ لائف کی جو ہے وہ دیکھ لی ہو اپنے گھر میں، یا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسی کوئی سچویشن ہو، دیکھ لیتا ہے انسان پریشانیاں اور یہ کہہ دیتا ہے اب نہیں کریں گے ہم شادی، بھائی شادی کرنے کے بعد تو یہ سب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر شادی کی بات آئے تو کون ہے جو منع کرے کہ ہم شادی نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے ہوتے ہیں کہ جو سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ایک کیا چار چار کریں گے، ٹھیک ہے ساری پریشانیاں جھیلنے کے بعد بھی وہ ان کا من ہوتا ہے کہ چار کر لیں گے، تو کہتے ہیں کم ہو جائے گی مصیبتیں بڑھتے جائیں گی۔ خیر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو منع کرے کہ شادی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کی ان بلٹ رکھی ہیں چیزیں، رونا دھونا، دنیا کی طرف آپ کی رغبت ہے نا، کھانا پینا، لوگوں کے درمیان بیٹھنا اٹھنا، لوگوں سے ملنا جلنا، ہر انسان کو انسان چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کونا پکڑنے کی بات نہیں کی ہے کہ آپ کونا پکڑ کے بس اللہ اللہ کرتے رہیں اور دنیا سے آپ کو کوئی مطلب ہی نہیں ہو، نہ آپ کو بیوی بچوں سے مطلب ہو، نہ آپ کو دنیا والوں سے مطلب ہو، نہ سوسائٹی والوں سے مطلب ہو۔ آپ کو حدیث یاد ہوگی کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت، دن رات عبادت کرتا رہتا تھا، اس بندی میں ہر کوئی گناہ گار تھا، تو اس بستی پر عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا، فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک بندہ اس میں، ایک گھر ایسا ہے کہ جو بہت عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی کے گھر سے کیا کرو، اس بستی کو پلٹ دو اٹھا کر، ٹھیک ہے، پٹخ دو، کیونکہ اس کو پتا تھا نا کہ بستی میں گناہ ہو رہا ہے، کیوں باہر نہیں آیا، کیوں اس نے جو ہے لوگوں کو نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ تو جنگل چلے جانا، پہاڑوں پر چلے جانا، سادھو بن کر بیٹھ جانا، ٹھیک ہے، شادیاں نہیں کرنا، کھانے نہیں کھانا، ٹھیک ہے، اس طرح کا کوئی بھی کنسپٹ ہمارا دین ہمیں نہیں دیتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ رہب اس لیے بتا رہی تھی کہ یہ رہبان ہوتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، ہر وقت جو ہے ان کو اپنی آخرت کا خیال رہتا تھا، اور اس خیال سے یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں میں پڑھ کر، دنیا داری میں پڑھ کر، جاب بزنس کرنے کے بعد کیا ہو، یہ ڈر ہمارا ختم ہو جائے اور آخرت کا کنسپٹ ہمارے ذہن سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ رہبانیت اختیار کر لی تھی کہ بس ان کا فوکس کیا رہتا تھا، آخرت سنوارنا۔ لیکن جب آپ دیکھیں فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے انسان، فطرت سے بغاوت کرتا ہے، اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہے، وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ گناہوں میں نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ جتنے بھی یہ سادھو سنت ہے نا، یہ فادرز جو ہوتے ہیں چرچ میں، ان کے ہاں زنا بھی آپ کو ملے گا، ہے نا، کتنے سارے آپ دیکھیں گے نا نان مسلمز کے، ہندوز کے جو یہ پنڈت ہوتے ہیں اور یہ بابا وابا ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان کے بارے میں کتنے اسکینڈل بنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رہبانیت، رہبانیت۔ یہ انسان کی فطرت ہی تو ہوتی ہے نا، انسان ان چیزوں پر کنٹرول ہی نہیں کر پاتا، وہ چاہے اپنے منہ سے کہہ دے کہ ہم نے تو جو ہے وہ سادھو سنت بن گئے ہیں اور ہم یہ کام نہیں کریں گے اب، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو ہے چیزیں اندر سے اٹھ اٹھ کر آتی ہیں، انسان کو اس گناہ پر ابھارتی ہیں، سراسر کیا ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ رہب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ وہ ڈر ہوتا ہے جو انسان کو مسلسل کنٹینیو ڈراتا ہے اس کے انجام سے۔ جلدی جلدی کر لیجیے، ٹائم ہو چکا ہے۔ پھر نیکسٹ جو ہم نے کیا پڑھا تھا، خشیت، خشیت کے بارے میں نے آپ کو ابھی بھی بتایا، اور پھر سے سن لیجئے کہ کسی انتہائی طاقتور، با اختیار، با اثر رسوخ والی شخصیت سے اس طرح ڈرنا کہ وہ ڈر فرما برداری پر اس کی مجبور کر دے۔ لکھ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، لکھ رہی ہوں، کسی انتہائی طاقتور، با اختیار، ٹھیک ہے، با اختیار تو سمجھ میں آتا ہے نا، جس کے پاس اتھارٹی ہو، ٹھیک ہے، با اثر، با رسوخ،
ٹھیک ہے، جس کا سکہ بھی چلتا ہو، ٹھیک ہے، شخصیت سے اس طرح ڈرنا کہ وہ ڈر فرما برداری پر، اس شخصیت کی فرما برداری پر مجبور کر دے، ٹھیک ہے، بات منوا دے، مجبور کر دے، آپ بات ماننے پر مجبور ہو جائے، اتنا زیادہ اس بندے کے، اس ہستی کے پاس اتھارٹی ہو، اتنا اثر ہو، اتنا رسوخ ہو کہ آپ اس کی بات ماننے پر کیا ہو جائے، مجبور ہو جائے، اس کی فرما برداری پر مجبور ہو جائے، اتنا آپ کو ڈر لگے۔ جیسے کہ آپ سمجھ لیجیے کسی بادشاہ کا ڈر، ٹھیک ہے، کوئی بادشاہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہوتا ہے آپ کی گردن کٹوا دے گا، آپ نے اس کی بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ جیسے آپ دیکھ لیں شوہر کا ڈر، ٹھیک ہے، شوہر کو کیا ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے، شوہر طاقتور بھی ہوتا ہے، شوہر بااثر بھی ہوتا ہے نا، تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گی۔ بہت ساری بیویاں تو ناجائز ہی باتیں مان رہی ہوتی ہیں ڈر کے مارے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اب اگر سب اللہ تعالیٰ کے پاس خاص، ویسے معنی جو ہے اس کا اللہ کے لیے خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، خاص ہو جاتا ہے۔ رسوخ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کا سکہ چلتا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، جس کی پاور چلتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ورڈ جو ہے ویسے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہی، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کی ذات پوری قدرت والی ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بات ماننے پر یہ چیز کیا کرتی ہے، جب ہمارے اندر ڈر آ جاتا ہے اللہ کی طاقت کا، تو یہ بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیں کیا کر سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اثر رکھتا ہے کہ ہمیں جب دل چاہے سزا دے دے، ہے نا، دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا اگر ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو خشیت کس ڈر کو کہتے ہیں، جو انسان کو مجبور کر دے بات منوانے پر، ٹھیک۔ پھر تقوی آتا ہے، تقوی اس ڈر کو کہتے ہیں، اور یہ خشیت بھی کیا ہے، انسان جب سمجھ لیتا ہے کہ انسان کوئی بندہ طاقتور ہے تو یہ خشیت بھی مسلسل انسان کو ڈرائے رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی کبھی تو آپ اللہ سے ڈریں اور کبھی کبھی جو ہے آپ اللہ سے نہیں ڈریں، ٹھیک ہے، کبھی کبھی تو آپ اللہ کی بات مان لیں اور کبھی کبھی آپ جو ہے نہیں مانیں، اس کی نافرمانی کریں، تو یہ خشیت بھی کنٹینیو ڈر ہوتا ہے۔ پھر آتا ہے تقوی، ٹھیک ہے، تقوی سب کو پتا ہے، ایسا ڈرنا کہ انسان جو ہے گناہ ہی نہ کرے۔ ایک خشیت کیا تھی، فرما برداری پر مجبور ہو جائے، اور تقوی کیا ہے، اس طرح سے اللہ سے ڈرے کہ گناہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ سے ڈرے کہ وہ گناہ ہی چھوڑ دے، ہے نا، چھوڑنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، عذاب دے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح سے انسان کا ذہن ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تقوی، چاروں ڈر سمجھ میں آ گئے؟ نہیں سمجھ میں آئے ہوں تو یہ لاسٹ والا پلیز پھر سے ایک بار سن لیجیے گا، ورنہ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتی رہوں گی، جب جو سا ڈر آئے گا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ جیسے ابھی خشیت آیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی انتہائی بات اختیار با اثر شخصیت سے ڈرنا، ہے نا، اور کسی کی عظمت کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، ظاہر ہے چھوٹا ہوگا کوئی ذات چھوٹی ہے تو اس سے تو نہیں ڈریں گے، ہے نا۔ کوئی کسی آفس کا پیون وغیرہ آپ کو دھمکیاں دے رہا ہو، آپ اس کی خاطر میں لائیں گے بات؟ ہاں وہ آپ کا باس ہوگا، ٹھیک ہے، تب آپ ڈریں گے نا۔ کوئی پیون ہے وہ کہے ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہیں جاب سے نکال دیں گے، ڈر لگے گا اس سے؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا باس آپ سے کہے گا کہ بات نہیں مانو گی تو چلو نکلو فائرڈ، ٹھیک ہے، تو ڈر جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈرنا، آگے بات سمجھ میں، یہ ہوتی ہے خشیت جو ابھی ہم نے پڑھی۔ تو صرف ان لوگوں پر جو ہے نماز بھاری نہیں ہوتی ہے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے ہر وقت کیا ہے، ڈرتے رہتے ہیں، ہر گھڑی ان کے دل میں اللہ کی عظمت سمائی رہتی ہے، اور ان پر پھر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ اور صرف نماز نہیں بلکہ نیکی کا کوئی بھی کام ایسے لوگوں پر بھاری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی فرما برداری ان کے لیے کیا ہو جاتی ہے، پھر آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خاشعین میں سے شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ انشاء اللہ تعالیٰ کل ہم اور دیکھیں گے کہ خاشعین کی اور کیا کیا صفت ہیں جو قرآن میں ہمیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔
ٹیسٹ پرسوں ہوگا، میں نے ڈال ہی دیا تھا گروپ میں، ابھی میں آپ کو شام تک جو ہے پول ڈال دوں گی، 3 ٹائم رکھ دیتی ہوں میں، پھر اگر آپ کو دوپہر میں کمفرٹیبل لگ رہا ہے تو میں 3 وقت رکھ دیتی ہوں، جو جو چوز کرے گا اسی وقت مجھے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پول کر دیجیے گا اور جلدی کیجیے گا پلیز، آپ لوگ بہت دیر دیر میں کرتے ہیں، ایک دن کرو تو 4 دن کے بعد جواب آتا ہے۔ چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔